بسم الله اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عباده الذین اصطفى ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائهم اجمعین من اللعن الی قیام یوم الدین اما بعد اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ وقال علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام الحکمت ضالۃ المومن فخذ الحکمت ولو من اہل النفاق۔ عزیزان محترم، اس پہلے خطبے میں سب سے پہلے اپنے نفس اور آپ سب کو تقوی پروردگار کی طرف دعوت دیتے ہوئے، اس لیے کہ تقوی وہ اہم ترین ذمہ داری ہے کہ اگر انسان اس ذمہ داری کو انجام دے دے تو قوانین اسلام اور احکام اسلام کی ساری ذمہ داریاں اپنے آپ انجام پا جائیں۔ تقوی اس پیکج کا نام ہے کہ جس کے اندر احکام اسلامی سب کے سب موجود۔ تقوی یعنی کم سے کم یہ کہ واجبات پہ انسان عمل کرے اور حرام چیزوں سے پرہیز کرے، حد اقل۔ یہاں سے تقوی کے سفر کا آغاز ہوتا ہے۔ اگر انسان ان چیزوں کی کوشش کرتا رہے کہ واجبات پہ عمل کرے، حرام چیزوں سے بچائے اپنے آپ کو، تو اس کے ڈبل فائدے ہوتے ہیں، دوہرا فائدہ ہوتا ہے۔ چونکہ یہ نظام، یہ سسٹم اس دنیا کے لیے ہے، لہٰذا ان چیزوں پہ عمل کرنے کے بعد انسان کو دنیا میں اس سسٹم کے مطابق کامیابی ملتی ہے۔ دوسرا فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ چونکہ ان چیزوں پہ عمل کرنے کے بعد انسان کے نفس و روح میں پاکیزگی پیدا ہوتی ہے۔ جب نفس و روح میں پاکیزگی پیدا ہوتی ہے تو نفس و روح میں طاقت آتی ہے۔ اصل انسان کی طاقت جسمانی طاقت نہیں ہے، اصل انسان کی طاقت روحانی طاقت ہے، نفس کی طاقت۔ آپ دیکھیں، فی الحال یہاں پہ اس چیز کو بیان کرنے کا یہ موقع نہیں کہ ہم آپ کے سامنے نفسانی طاقت پہ وضاحت کریں، لیکن بہرحال تاریخ میں بہت سی اس کی مثالیں ہیں کہ جسمانی طاقت والے کامیاب نہیں ہو سکے، لیکن ان کے مقابلے میں نفسانی طاقت والے کامیاب ہیں، یا جسمانی طاقت والے بھاگتے ہوئے نظر آئے لیکن نفسانی طاقت والے قابو پاتے ہوئے۔ بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ لہٰذا انسان کو جو اصل کامیابی اور اصل طاقت ملتی ہے وہ نفس اور کردار کی وجہ سے ملتی ہے، جسم کی وجہ سے اصل کامیابی نہیں ہے۔ مددگار ہے، ذریعہ ہے، راستہ ہے، لیکن اصل کامیابی نفس کی قوت کی وجہ سے ہے۔ لہٰذا ہمیں یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اپنے نفس کو، وہ نفس کی جو ہدایت کی طرف لے کے جاتا ہے، اس کو قوی کریں، اس کو پاکیزہ کریں، اس کو مضبوط کریں، تاکہ جب ہم اس کو پاکیزہ کریں گے، اس کو مضبوط کریں گے تو ہمارے اندر وہ قوت پیدا ہوگی کہ جو ہم کو ہر جگہ کامیاب کرے گی، چاہے وہ کسی سے مقابلے کی بات ہو، چاہے وہ کسی عزم و ارادے کی بات ہو، چاہے وہ کسی کام کے انجام دینے کی بات ہو۔ یہ ساری قوتیں نفس سے ملتی ہیں۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کا جسم بہت مضبوط ہوتا ہے لیکن ارادہ بہت کمزور ہوتا ہے، ارادے ان کے بہت جلدی ٹوٹتے ہیں۔ جس کا بھی ارادہ مضبوط نہ ہو وہ زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ارادے کی قوت نفس سے پیدا ہوتی ہے، توکل سے پیدا ہوتی ہے، بھروسے سے پیدا ہوتی ہے، ایمان سے پیدا ہوتی ہے۔ ارادے کی قوت جسم سے نہیں پیدا ہوتی ہے۔ تو بہرحال تقوی اس پیکج کا نام ہے کہ جس پہ عمل کرنے کے بعد انسان کو دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ آئیے امیر بیان مولا متقیان کے نظر میں متقین کے صفات میں سے ایک صفت مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو زلزلوں میں بھی باوقار رہتے ہیں۔ متقین وہ لوگ ہیں کہ جو زلزلے کی حالت میں بھی اپنے وقار کو کھوتے نہیں۔ وقار کسے کہتے ہیں؟
جو انسان کا اپنا ایک اسٹیٹس اور ایک ویلیو ہوتی ہے کہ جس کو وہ بلندی کی طرف حاصل کرتا ہے، پازیٹیو، نگیٹیو نہیں، اس کو اس کا وقار، جو اس کی ایک آبرو ہوتی ہے، جو اس کی ایک عزت ہوتی ہے، جو اس کا ایک احترام ہوتا ہے، اس کو وقار کہا جاتا ہے۔ اس کے کردار کی بنیاد پہ، اس کے حرکات و سکنات کی بنیاد پہ، اس کی ایکٹیویٹیز کی بنیاد پہ جو انسان کا ایک احترام ہوتا ہے اس کو اس کا وقار کہا جاتا ہے، جو اس کی ایک عزت ہوتی ہے۔ یہ وقار انسان کے عمل سے بنتا ہے۔ جب عمل اچھا ہوتا ہے تو انسان صاحب وقار ہوتا ہے، اور جب عمل اچھا نہیں ہوتا ہے تو اس کا وقار ختم ہو جاتا ہے، چھن جاتا ہے۔ متقین کے صفات مولا فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو زلزلوں میں بھی اپنے وقار کو باقی رکھتے ہیں، زلزلوں میں بھی وقار کو ہاتھ سے نہیں جائیں۔ زلزلہ ایک مثلاً مراد ہے یہاں پہ، یعنی ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ انسان کہے کہ ہوتا ہے بعض اوقات فلاں خبر سن کے ہمیں لگا کہ جیسے زلزلہ آ گیا۔ زلزلے کا مطلب ہی نہیں کہ خود زلزلے کا انتظار کریں، نہیں، وہ حالات کی جب دنیا کے حالات دگرگوں ہو جائیں، بدل جائیں، تبدیل ہو جائیں، دنیا کے حالات ہل جائیں، ایسے حالات جب کہ دنیا ہل جائے اپنی جگہ سے، لوگ ہل جائیں، اچھے ہل جائیں۔ متقی وہ لوگ ہوتے ہیں کہ ایسے میں بھی جب مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تو آپ دیکھتے ہیں نا کہ لوگ، محاورہ مشہور ہے کہ وقت پہ گدھے کو بھی باپ بنا لیتے ہیں۔ متقین ایسے نہیں ہوتے، متقین ایسے نہیں ہوتے۔ یہ آج کی جو مکاری اور عیاری اور چال بازی کی سیاست ہے، یہ اس کا رول ہے۔ متقین ایسے نہیں ہوتے ہیں۔ متقین ہمیشہ اپنے اصول کے مطابق چلتے ہیں، اصول کے خلاف متقین نہ بات کرتے ہیں نہ کام کرتے ہیں۔ لہٰذا اس لیے کہ مثلا اسی محاورے کی بنیاد پہ کہ وقت پہ اگر اپنے باپ کو، یعنی اس نے اپنا وقار کھو دیا، اپنے کو پست بنا لیا۔ یہ محاورہ اسی طرف ہے کہ وقت پہ گدھے کو باپ بنا، یعنی اپنے کو اتنا پست کر لیتے ہیں وقت پہ تاکہ جو اپنا ظاہری مقصد ہے اس کو حاصل کر لیں کسی طریقے سے۔ تو اس محاورے کا مطلب یہ، اس سیاست کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ انسان اگر حالات بدل جائے تو اپنے وقار کو کھو دیتا ہے لیکن مقصد کو حاصل کر لیتا ہے۔ لیکن متقین وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو وقار کو نہیں کھوتے، جو اپنے احترام کو نہیں کھوتے، اپنے افعال میں تبدیلی نہیں پیدا کرتے، جو اپنے معیار اور اصول میں تبدیلی نہیں پیدا کرتے، بلکہ کتنے بھی حالات کیوں نہ بدل جائے، کیوں نہ حالات خراب ہو جائیں، وہ اپنے اصول کے مطابق اپنے احترام کو باقی رکھتے ہیں۔ حالات خراب ہونے پہ لوگ کبھی الٹی سیدھی حرکتیں بھی کرنے لگتے ہیں، الٹی سیدھی باتیں بھی کرنے لگتے ہیں۔ جن کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہیے ان کے سامنے ہاتھ بھی پھیلا دیتے ہیں، جس سے مدد نہیں لینی چاہیے ان سے مدد بھی لے لیتے ہیں۔ کیا کریں، مجبوری، حالات خراب۔ متقین وہ لوگ ہیں کہ جو اصول کے مطابق، اگر اصولاً ان سے مدد لینا ہمارے لیے صحیح نہیں ہے تو حالات خراب ہوں گے، تب بھی نہیں لیں گے، سوائے اس کے کہ اس موقع پہ آ کے اصول اجازت دے، شریعت اجازت دے، احکام اجازت دے۔ اگر احکام اجازت دیں گے ٹھیک ہے، لیکن اگر احکام اجازت نہیں دیتے ہیں تو وہ نہیں، چونکہ انہی کا نام تو اصول ہے نا۔ اسی کے مطابق عمل کرے گا تو اصول پہ عمل ہوگا۔ اصول کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جو چیز ہو وہ پتھر کی لکیر ہو اور انسان لکیر کا فقیر ہو، نہیں۔ اصول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کن حالات میں کیسے ہم کو جانا ہے۔ گھر میں چلنے کا طریقہ اور ہوتا ہے، روڈ پہ چلنے کا طریقہ اور ہوتا ہے، پارک میں چلنے کا طریقہ اور ہوتا ہے۔ تو اصول یہ ہے کہ روڈ پہ روڈ کی طرح چلا جائے، پارک میں پارک کی طرح چلا جائے، اور گھر میں گھر کی طرح چلا جائے۔ یہ اصول ہے، نہ یہ کہ ہمارا تو اصول یہی ہے، چاہے گھر میں چلیں گے تب بھی ایسے ہی چلیں گے، روڈ پہ چلیں گے تب بھی ایسے ہی چلیں گے، پارک میں چلیں گے۔ یہ تھوڑا سا اصول کے متعلق غلط فہمیاں بعض اوقات پیدا ہو جاتی ہیں۔ نہیں، اصول یہ ہے کہ جہاں کا جو قانون ہو اس کے حساب سے انسان عمل کرے۔ لہٰذا متقین وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے اصول کے مطابق عمل کرتے ہیں، اور جب اصول کے مطابق عمل کرتے ہیں تو ان کا احترام، ان کا وقار، ان کی آبرو، ان کی عزت باقی رہتی ہے۔ آئیے امیر بیان مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے کلمات قصار میں سے ایک کلمہ اور جملہ جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ مولا فرماتے ہیں خذ الحکمت، حکمت کو لے لو، اختیار کر لو، حاصل کر لو۔ یہ پچھلے ہفتے کا تھا، الحکمت ضالۃ المومن، حکمت مومن کا کھویا ہوا سرمایہ۔ فخذ الحکمت ولو من اہل النفاق، اگر یہ منافق کے پاس بھی ہو تب بھی تم اس کو لے لو۔ حکمت مومن کا کھویا ہوا سرمایہ،
یعنی کیا مطلب؟ کھوئے ہوئے سرمایہ کا مطلب یہ کہ اصل ہمارا سرمایہ کہ جو کھو چکا ہے. بات یہاں مومن کی ہے، پرسنل کسی کی نہیں ہے. پرسنل کسی کی ہوتی تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس تھا کھو گیا. نہیں، مومن کی ہے، یعنی یہ مومنین کے پاس تھا، مومنین کے پاس ہونا چاہیے. جماعت مومن، قوم مومن، مومن کے پاس تھا، مومن کے پاس ہونا چاہیے. اب اگر کسی اور کے پاس ہے، حتیٰ اگر منافق کے پاس بھی ہے، تو تمہارا کھویا ہوا سرمایہ ہے، منافق سے اگر ملے تو لے لو، اس کو چھوڑو مت. کیوں؟ جس چیز کی طرف ہم نے پچھلے ہفتے بھی، چونکہ وہ جملہ بھی اس سے کافی ملتا جلتا اشارہ کیا، اس لیے کہ کوئی بھی چیز ہو اس کے ٹھہرنے کے لیے ایک مناسب جگہ ہوتی ہے. ہر چیز ہر جگہ نہیں ٹھہرتی. ہر چیز کا جو مکان ہوتا ہے، جو رہنے کی جگہ، جو رکھنے کی جگہ، مناسب جگہ ہوتی ہے. ہر چیز اس کی جگہ پہ رکھی جاتی ہے. حکمت کے رہنے کی بھی ایک مناسب جگہ ہے. در واقع حکمت کی جگہ مومن کا قلب ہے. مومن ہے کہ جو حکمت کو برداشت کر سکتا ہے. اگر منافق کے پاس ہوگی تو چونکہ اس کے قول و فعل میں فرق ہے، لہذا اس کو برداشت نہیں کرے گا، اور کہیں نہ کہیں یہ حق کی بات اس کے منہ سے ظاہر ہو جائے گی. اگر یہ حق کی بات اس کے یہاں سے ظاہر ہو جائے تو اب مومن کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس حق کی بات کو، اس حکمت کو اس سے لے لے. پھر یہاں پہ تکبر نہ کرے، یہاں پہ گھمنڈ نہ کرے. حکمت کو لینے میں گھمنڈ نہیں ہے. دیکھیں اس جملے کا خاص اشارہ کہ کبھی بھی حکمت کو لینے میں گھمنڈ نہ کرے انسان. اگر منافق سے بھی لینی پڑے تو لے لے. آج ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، مومنین سے لینے میں شرائط ہوتے ہیں، گھمنڈ ہوتے ہیں. ان سے مت پڑھو، ان کے یہاں مت جاؤ، ان سے مت بات کرو، ان سے مت سیکھو. مولا کہتے ہیں کہ اگر منافق سے بھی حکمت مل رہی تو لے لو. اور ہم لوگ آپس میں مومنین سے حکمت لینے کو منع کرتے ہیں، پابندیاں لگاتے ہیں. یہ اسلام کا رول نہیں ہے، یہ کفار کا رول ہے. کفار کہا کرتے تھے، دشمنان اسلام کہا کرتے تھے ان کی بات مت سنو، ان کے پاس مت جاؤ، ان سے نہیں. امام علی کلیئر حکم دے رہے ہیں کہ تمہاری کھوئی ہوئی چیز حکمت ہے. اگر منافق سے بھی ملے تو لے لو. کسی کو اگر منافق بھی سمجھ رہے ہو اور اگر اس سے حکمت کی بات ظاہر ہو تو لے لو. تمہاری ذمہ داری ہے لینا، کیونکہ جتنا تم لوگے اتنا ہی تمہاری زندگی سنورے گی اور آگے بڑھے گی. مسئلہ یہ ہے کہ حکمت ہے کیا. اس سے پہلے بھی ہم نے تھوڑی سی وضاحت کی تھی. حکمت ہر وہ چیز کی جو انسان کی زندگی پہ، علم کے میدان میں ہر وہ چیز کہ جو انسان کی زندگی پہ اثر ڈالے اس کو حکمت کہا جاتا ہے. اس کے لغوی معنی بھی ہیں، اس کے اصطلاحی معنی بھی ہیں. فلسفے میں حکمت کی اصطلاح، ساری چیزیں الگ الگ ہیں، لیکن آپ کی عملی زندگی کے لیے ایک نچوڑ یا یوں کہا جائے کہ خلاصے کے طور پہ کچھ باتیں ہم. حکمت وہ چیز جو انسان کی زندگی پہ اثر ڈالے. اسی لیے کلمات قصار کو مولا کائنات کے حکم کہا جاتا ہے. حکمت اب دیکھیے اس میں مولا فرماتے ہیں ایسے کرو، یہ کرو. خود یہ بھی ایک جملہ اسی میں کا. وہ چیز جو انسان کی زندگی پہ اثر ڈالے. دو طرح کی حکمت ہوتی ہے. حکمت نظری ہوتی ہے، یعنی انسان کے نظریے میں. نظری حکمت وہ ہوتی ہے جو انسان کے نظریے اور فکر کو بناتی ہے. حکمت عملی ہوتی ہے جو انسان کے عمل، اس کی پریکٹیکل لائف کو سنوارتی ہے. یعنی اگر نظری حکمت ملے تب بھی لے لے انسان، عملی حکمت ملے تب بھی لے لے انسان. سوال اس بات کا کہ حکمت لیں کیسے، کیسے لیں، کیوں سوال پیدا ہو رہا. حد اقل ہم میں اتنی صلاحیت تو ہونی چاہیے کہ ہم پہچانے تو. آپ نے اگر کسی سے کہا کہ جاؤ مارکیٹ جاؤ، جا کے مثلا سونا خرید لاؤ، حد اقل یہ لینے والا سونے کو پہچانتا تو ہو. اگر صرف یہ جانتا ہے کہ پیلے کا نام سونا ہوتا ہے تو جو بھی پیلا ملے گا اٹھا لائے گا، پھر پیتل بھی لے آئے گا یہ سونے کے نام پہ. تو ایسا نہ ہو کہ ہم حکمت کے نام پہ خرافات کو جمع کرتے رہیں. فرق ہے. ہر وہ چیز کی جو انسان کو اس کی زندگی کے لیے قوانین بتائے وہ حکمت نہیں ہوتی ہے. ہر وہ چیز جو انسان کی زندگی کو سنوارنے کے لیے قوانین بتائے وہ حکمت ہوتی ہے. ورنہ زندگی کے قوانین تو سب بناتے ہیں. نمرود نے بھی اپنے حساب سے بنایا تھا، فرعون نے بھی بنایا تھا، یزید نے بھی بنایا تھا، سب نے بنایا تھا، اور آج بھی ساری حکومتیں بناتی ہیں. وہ حکمت نہیں ہے. حکمت وہ ہے کہ جو اصلاح کا جنبہ جس میں پایا جائے، جو انسان کی حیات کو سنوارے، زندگی کو سنوارے، نظریات کو سنوارے، اسے حکمت کہا جاتا ہے. اور اگر نہیں ہے اس کے مقابلے میں تو خرافات. تو حد اقل ہم کو کم سے کم یہ پہچاننا چاہیے کہ حکمت کہتے کس کو ہیں، اور اس کو پہچاننے کے لیے کسی معتبر اور مضبوط جگہ سے ہم کو اپنی بنیاد مضبوط کرنی پڑے گی کہ کم سے کم ہمارے اندر حکمت کو پہچاننے کی صلاحیت پیدا ہو جائے، تاکہ حکمت جہاں ملے لے لے، تاکہ ہم مولا کے اس قول پہ عمل کر سکیں، تاکہ ہم مولا کے اس حکم کو اپنی عملی اور پریکٹیکل لائف میں لا سکیں. تو کم سے کم ہم کو
اپنے اندر یہ صلاحیت، بغیر صلاحیت کے ہم حکمت کو نہیں اختیار کر سکتے اس بیسک چیز کے لیے ہم کو، لیکن وہ بھی معتبر طریقے سے۔ گویا معلوم یہ ہوا کہ اسلام کا یہ کہنا ہے کہ پہلے معتبر راستے سے اپنے بنیاد کو مضبوط کر لو، پھر اس کے بعد اب جب جہاں سے جو ملے تو اس بنیاد کے مقابلے میں پرکھ کے اس کو لے لو۔ لیکن جب تک تمہاری بنیاد مضبوط نہیں ہے اس وقت تک تم ہر جگہ سے سب کچھ نہیں لے سکتے ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ شاید کوئی حکمت کے نام پہ خرافات دے دے۔ ہو رہا ہے، بہت ہو رہا ہے، عام طور سے ہو رہا ہے۔ ہر پڑھائی جانے والی چیز حکمت نہیں ہوتی ہے، چونکہ دشمن کو معلوم ہے کہ لوگ حکمت کو ایجوکیشن کے وسیلے سے لیتے ہیں، پڑھ کے لیتے ہیں، لہٰذا وہ خرافات کو بھی اسی راستے سے دیتا ہے۔ تبدیلی پیدا ہو رہی ہے، ہر جگہ کے نظام میں تبدیلی پیدا ہو رہی ہے، بس ہم کو پہچاننا چاہیے۔ لہٰذا اب اس کا جو بہترین راستہ ہے، سب سے پہلی چیز یہ کہ جو نائبین امام ہیں ان سے ہمارا رابطہ مضبوط ہے، کیونکہ ہماری بنیاد کو یہ مضبوط کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مطمئن راستہ ہے کہ یہاں کوئی گڑبڑی نہیں۔ باقی بیچ میں آنے والے ایرے غیرے کچھ بھی گڑبڑی کر سکتے ہیں، جان بوجھ کے بھی کر سکتے ہیں، اور اپنی جہالت کی بنیاد پہ غلطی سے بھی خرابی ہو سکتی ہے۔ نہیں جانتے، غلطی سے ہوگی خرابی۔ ایک آدمی اگر مثلا ڈرائیونگ نہیں جانتا ہے تو جان بوجھ کے نہیں کر رہا ایکسیڈنٹ، لیکن غلطی سے ہو گیا، بالآخر جہالت ہے، جہالت اس کی ذمہ دار ہے۔ لہٰذا سب سے پہلے ہمارا رابطہ ان علماء و مراجع سے اور نائبین امام سے مضبوط ہونا چاہیے تاکہ ہم اپنے بنیاد کو مضبوط کر سکیں۔ جب بنیاد مضبوط ہو جائے اب ہم کو اجازت ہے کہ سب سے، ورنہ ایرا غیرہ کوئی بھی کھڑا ہو جائے اور کہہ دے ہم آپ کو پڑھانا چاہتے ہیں، خود کیا حق آپ کو حاصل ہے پڑھانے کا؟ کہیں بھی آپ دیکھیں کہ دنیا میں ایسا ہوتا ہے، ہر چیز کے لیے شرائط ہوتے ہیں، ہر چیز کے لیے اصول ہوتا ہے، بغیر اصول و بغیر شرط کی چیزیں نہیں ہوا کرتی ہیں۔ ایک معیار ہوتا ہے کہ جب تک آپ اس معیار پہ نہیں پہنچ جاؤ اس وقت تک نہیں پڑھ سکتے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ دین کے مسئلے میں ہر آدمی اپنی رائے دے دیتا ہے اور مان لی جاتی ہے یہ سوچ کے کہ یہ حکمت ہے۔ نہیں، یہ حکمت نہیں ہے۔ اگر وہ واقعی قوانین اسلامی کے مطابق ہے تو حکمت ہے، قوانین اسلامی کے مطابق نہیں ہے، خلاف ہے، تو وہ حکمت کے نام پہ خرافات۔ ہم کو کم سے کم حکمت اور خرافات کا فرق پہچاننا چاہیے اور اس کے بعد پھر حکمت کو لینا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون۔ اللہم صل وسلم علی صاحب الدعوۃ النبویہ وصولۃ الحیدریہ والعصمۃ فاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعۃ الحسینیہ والعبادۃ السجادیہ والآثار الباقیہ والمعصر الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والرضاء الرضویہ والجود التقویہ والنقاوۃ النقویہ والہیبۃ العسکریہ والغیبۃ الہیہ واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد
دوسرے خطبے میں ایک بار پھر اپنے نفس کو اور آپ سب کو تقوی پروردگار کی طرف تاکید کرتے ہوئے اس ہفتے کے مناسبات میں سب سے پہلی مناسبت آنے والی 26 جمادی الثانی یہ وہ تاریخ ہے کہ جس دن بعض روایات کے حساب سے امام علی نقی علیہ السلام کی شہادت۔ ائمہ کے حالات میں جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا ویسے ویسے حالات سخت ہوتے گئے۔ مذہبی حالات سخت ہوئے، اس سے کہیں زیادہ سیاسی حالات سخت ہوئے، اور ہمیشہ حاکم کو اس بات کا خطرہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہماری حکومت کو پلٹ دیں، اور اس اپنے خطرے اور گمان کی بنیاد پہ آخر میں جب وہ کوئی چارہ نہیں دیکھتا تھا تو پھر امام کی شہادت کے لیے اور آپ کے قتل کے لیے اقدام کرتا تھا۔ چنانچہ چونکہ امام علی نقی علیہ السلام دسویں امام ہیں، لہٰذا سخت ترین حالات میں سے آپ کی زندگی گزری۔ اگرچہ جس کو ہم عرف عام میں اور اصطلاح میں غیبت کہتے ہیں، یہ غیبت نہیں شروع ہوئی تھی، لیکن وہ ماحول غیبت سے کم نہیں تھا۔ لوگ امام سے ڈائریکٹ نہیں مل پاتے تھے، دوسرے شہروں سے آتے تھے آپ کے شہر، لیکن آنے کے باوجود بھی ملاقات نہیں ہو پاتی تھی۔ لوگ مسائل پوچھنے کے لیے ڈائریکٹ نہیں مل پاتے تھے، پابندیاں تھیں، پہرے تھے، جواسیس تھے، جاسوس یعنی۔ لوگ دربار میں جا کے شکایت کیا کرتے تھے، فلاں مل رہا ہے، فلاں جو مل لیتا تھا اس کے لیے مسائل پیدا ہو جاتے تھے۔ یعنی اکثر اوقات امام اس لیے نہیں ملتے تھے کہ تم تو مل لو گے، ہمیں مشکل نہیں ہے، لیکن تمہارے لیے مشکل پیدا ہو جائے گی تمہاری زندگی پہ۔ لہٰذا ائمہ کی سیرت اٹھا کے دیکھیے گی، بعض اوقات انہوں نے ظاہر نہیں کیا کہ وہ ہمارا صحابی ہے، بعض اوقات کچھ ایسی باتیں پیش کی کہ جس سے یہ ظاہر ہوا کہ یہ صحابی نہیں ہے۔ اس طرح کے حالات بھی موجود ہیں۔ لہٰذا آپ نے بہت سخت ترین مذہبی اور سیاسی حالات کو دیکھا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی زندگی کا ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرا ہے کہ جس میں آپ نے اسلام کی فلاح و بہبود کے لیے کوئی کام نہ کیا۔ سارے ائمہ کی سیرت کا جو متفقہ ہمارے سامنے نمونہ عمل ہے وہ یہ کہ حالات کتنے بھی سخت ہو جائیں، حالات کے بدلنے کے حساب سے روش کار میں، کام کے طریقے میں تبدیلی ہو سکتی ہے، لیکن کام کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اگر ائمہ اپنے کام کو چھوڑ دیتے تو کبھی ان کو شہید نہیں کیا جاتا۔ شہادت اس بنیاد پہ ہوتا، شہادت شہید ہونے کی وجہ یہی ہے، یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ ائمہ نے اپنے کام کو باقی رکھا، ورنہ اگر امام اپنے کام کو چھوڑ دے تو حاکم بھی مطمئن ہو جاتا ہے، ٹھیک یہ ہمارے خلاف تو کچھ نہیں کر رہا۔ بہت سے دوسرے لوگ بھی تھے، بہت سے دوسرے دشمن بھی تھے، لیکن ان سے اتنی سخت دشمنی کیوں نکالی جا رہی؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے اپنے کام کو نہیں چھوڑا، اپنے مقصد کو فراموش نہیں کیا۔ حالات سخت ہوئے، شرائط سخت ہوئے، حالات تبدیل ہوئے، انہوں نے اپنے روش میں بھی تبدیلی پیدا کی۔ خوب روش میں جب تبدیلی پیدا ہوئی اور جیسے ہی حاکم نے محسوس کیا کہ یہ روش تبدیل ہو گئی، اس طریقے سے کام ہو رہا ہے اور اس طریقے سے حالات بدل رہے ہیں، جب اس کو سمجھ میں آیا کہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں تو اس نے قتل کر دیا، وہ یا شہید ہو گیا۔ یہاں پہ ہمارے لیے واقعی امام کی سیرت اس عنوان سے ہے، امام نے سارے ائمہ کی سیرت ہے کہ اسلام کی بقا اور تبلیغ کے لیے یہ نہیں دیکھا کہ کیا قربان ہو رہا ہے، یہ دیکھا کہ اسلام بچ جائے۔ گھر کو قربان کیا، مال و اسباب کو قربان کیا، اولاد قربان کی، اور خود بھی شہید ہو گئے۔ ہماری روش بھی یہ ہونی چاہیے، کم سے کم ہماری نارمل لائف میں ہونی چاہیے۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اسلام قربان ہو جاتا ہے، کبھی حجاب کے لیے اسلام قربان ہو جاتا ہے، کبھی مثلا داڑھی کے لیے اسلام قربان ہو جاتا ہے، کبھی مثلا غیبت کے لیے اسلام قربان، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں جھوٹ بولنے کے لیے اسلام قربان ہو جاتا ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے، اگر ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ہم اسلام کو قربان کر دیں، اسلام کو چھوڑ دیں، تو بڑے مقاصد تک کیسے پہنچ سکیں گے؟ ہم سب کا یہ دعویٰ ہے کہ مثلا امام آئیں گے، ہم سوچیں کہ اگر امام آئیں گے اپنا چہرہ ہم کم سے کم دکھا پائیں گے امام کو؟ سوچنے کی چیز ہے نا۔ اگر امام آئیں گے تو اس چہرے کے ساتھ امام کے سامنے ہم جا پائیں گے؟ یہ وہ چیز ہے جہاں سے ابتدا ہوتی ہے۔ جو انسان اس چھوٹی چھوٹی ان چیزوں کے لیے اپنے نفس پہ کنٹرول نہیں کر سکتا ہے، حالات کا سامنا نہیں کر سکتا ہے، تو پھر وہ اسلام کے لیے جان کیا قربان کرے گا؟ بڑی قربانیاں کیا دے گا؟ امام کے ساتھ کیا دے گا؟
امام کے ساتھ رہ کے قربانیاں دینی ہیں ہم کو. ایسا نہیں کہ امام آئیں گے تو آنے کے بعد ہم کو بس آئے اور آنے کے بعد فون بہترین گھر دے دیا اور بہترین گاڑی دے دی, تمہیں کیا کیا چاہیے بولو, سر میں درد ہے ٹھیک کر دیا, پیر میں درد ہے ٹھیک کر دیا, فلاں بیماری ہے ٹھیک کر. امام جادو کے لیے نہیں آئیں گے, امام اصلاح کے لیے آئیں گے کائنات کی. اصل علاج وہ ہے, اصل علاج یہ نہیں. یہ ایک الگ موضوع ہے کہ جس پہ ابھی گفتگو نہیں ہونی. لہٰذا ائمہ کی سیرت سے جو سب سے زیادہ جو پہلو ہم کو ملتا ہے وہ قربانیوں کا پہلو ملتا ہے. اسی لیے ائمہ کے ماننے والوں میں بھی سب سے زیادہ جو پہلو ہونا چاہیے قربانی کا پہلو ہونا چاہیے کہ ہم اسلام کے لیے کیا قربان کر سکتے ہیں. دوسری مناسبت آنے والی 27 جمادی الثانی, یہ وہ تاریخ ہے کہ جس دن امام محمد باقر علیہ السلام کے فرزند آپ کے بیٹے سلطان علی کا ایران میں ایک شہر ہے کاشان, وہاں پہ ایک جگہ ہے اردحال کی جو آج مشہد اردحال کے نام سے مشہور ہے. اس جگہ پہ سن 116 ہجری میں ان کی شہادت ہو گئی. اردحال والوں نے خط لکھ کے امام سے کہا تھا کہ آپ کسی کو اپنے نمائندوں کو بھیجیے جو یہاں پہ آ کے ہماری تبلیغ کرے. امام نے اپنے ان فرزند کو بھیجا, یہ آئے, انہوں نے تبلیغ شروع کی. بیشتر وقت آپ نے مسجد میں گزارا, لوگوں کو احکام بتایا, تعلیم دی. لیکن بہرحال ہم جس کو اسلام سمجھتے ہیں اسلام وہ نہیں. اسلام قوم میں حرکت کا نام. جب حرکت پیدا ہوئی تو دشمن پیدا ہوئے, اور جب دشمن پیدا ہوئے تو یہ کہ جو کہ امام زادے تھے ان کو بھی شہید کر دیا گیا. تیسری مناسبت ہے آنے والی 29 جمادی الثانی, یہ بھی امام ہادی علیہ السلام کے فرزند سن 252 ہجری میں سامرا میں آپ کی وفات ہوئی. اگلی مناسبت ہے کہ اسی مہینے کے آخر میں بہت ہی مشہور صحابی امام علی کے سپہ سالار مالک اشتر کے فرزند ابراہیم اس دار فانی سے شہادت کا تمغہ لے کے دار باقی کی طرف رخصت ہوئے. جناب ابراہیم بن مالک اشتر کے لیے سب جانتے ہیں جس طریقے سے باپ نے پوری کوشش اسلام کے تحفظ و بقا کے لیے کی, اسی طریقے سے ابراہیم بن مالک اشتر نے بھی بہت زبردست طریقے سے اسلام کی بقا کے لیے پوری کوشش کی. الحمدللہ جب سے جمہوریہ اسلامی ایران نے وہ سیریل بنایا ہے جناب مختار ثقفی کے نام پہ, اور آپ نے دیکھا ہوگا, تو یقیناً اب ابراہیم بن مالک اشتر کی شخصیت اور سیرت بہت ہی واضح طور پہ اس میں نظر آتی ہے. لہذا ان کی شخصیت اور سیرت کو ہم وہاں سے محسوس کر سکتے ہیں. اسی ہفتے میں ایک بہت اہم مناسبت یہ ہے کہ ماہ رجب المرجب کا آغاز ہے. یہ ہمارے سال میں ایک عجب موسم کا آغاز ہے اور ایک عجب طریقے سے سیزن ہے کہ جو تبدیل ہو رہا ہے. عبادتوں کا سیزن, عبادتوں کی بہار. اگرچہ سب پورے سال عبادتوں کا سیزن ہے, لیکن خداوند متعال کبھی زیادہ تشویق دلا کے وہ لوگ کہ جو غافل رہ جاتے ہیں ان کو اپنے پاس بلانا چاہتا ہے. ماہ مبارک رمضان کہ جو انشاءاللہ 2 مہینے بعد تقریباً شروع ہونے والا ہے, اس میں ہم کو یہ مقصد دیا گیا ہے کہ ہم متقین میں سے ہو جائیں. اس ماہ مبارک رمضان کی آمادگی کم سے کم ہم رجب سے شروع کر سکتے ہیں. عبادتوں کی بہار کا مہینہ ہے, زیارتوں کا مہینہ ہے, بہت سارے اعمال کا مہینہ ہے, بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو اس مہینے میں مستحب ہے. انشاءاللہ اس مختصر خطبے میں وہ ساری چیزیں بیان نہیں ہو سکتی ہیں. آپ لوگ مراجعہ کریں یا سوال کریں اور کوشش کریں کہ اپنے آپ کو آمادہ کریں. روزوں کی بہت تاکید کی گئی ہے ان دونوں مہینوں میں. مستحبی روزے, ماہ مبارک رمضان کا تو واجب ہے ہی ہے, لیکن اس سے پہلے رجب و شعبان کے روزوں کی بہت تاکید کی گئی ہے. مستحبی روزے ہیں, انسان پورے مہینے رکھے, نہیں رکھ سکتا ہے تو حد اقل شروع میں, بیچ میں, آخر میں جو طریقہ ہے اس طریقے سے رکھے. بہرحال بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو انسان کو عبادتوں کی طرف اور خدا کی طرف کھینچ کے لانے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر ہم نے ابھی سے کوشش کر لی تو ماہ مبارک رمضان کی عظمتوں کو ہم درک کر سکیں گے, بالخصوص شب قدر کی عظمت کو درک کر سکیں گے, کیونکہ خود تقوی کو لے کے بہت اہم فلسفہ ہے کہ جو قرآن مجید کے نازل ہونے
خود قرآن کا جو دعویٰ ہے کہ یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، اس کے بیچ کا جو رابطہ ہے، انشاءاللہ کبھی وقت ہوا تو اس چیز کو ہم تفصیل سے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ خود اس ماہ رجب میں پہلی تاریخ کو امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی تاریخ ہے۔ آپ کو جیسا کہ معلوم ہے کہ باقر چھپی ہوئی چیزوں کو کھولنے والا، شگاف ڈالنے والا، یہ وہ حالات تھے، یہ وہ زمانہ تھا کہ جب آپ نے علوم میں بہت زیادہ شگاف ڈالے، بہت سی پوشیدہ چیزوں کو کھول کے سامنے پیش کیا۔ دشمن کی روش ہمیشہ یہ رہی ہے کہ دشمن ائمہ کو مشغول رکھنے کی کوشش کرتا ہے، ائمہ اپنی حکمت عملی سے اس سے محفوظ رہیں، لیکن بعض ایسی جگہیں ہوتی ہیں کہ جہاں پہ پھر نہیں چھوڑ سکتے۔ مثلا جنگ کے حالات پیدا ہو گئے، امام جنگ نہیں کرنا چاہتے ہیں، امام جنگ سے بچنا چاہتے ہیں، امام صلح کرنا چاہتے ہیں، لیکن سامنے کے حالات ایسے ہیں کہ جس میں جنگ کے علاوہ راستہ نہیں ہے۔ خود امام حسین نے بھی شکوہ کیا، ان الدعی ابن الدعی قد رکزنی بین اثنتین بین السلۃ والذلہ ہیہات من الذلہ، نامراد کے بیٹے نامراد نے ہم کو دو راہیں پلا کے کھڑا کر دیا ہے کہ جس میں ایک اسلحوں کا راستہ اور ایک ذلت کا راستہ، خدا ہم کو ذلت سے بچائے۔ خود یہاں پہ جنگ کے علاوہ کوئی راستہ نہیں، لیکن جب امام اس جنگ میں مشغول ہیں تو اب امام اپنے وہ دوسرے کام کہ جہاں پہ اسلامی حکمتوں کو، اسلامی نظام کو، اسلامی سسٹم کو لوگوں تک منتقل کر سکتے ہیں، پہنچا سکتے ہیں، وہ کام رک گیا۔ یہ پالیسی دشمن کے طرف سے ائمہ کے ساتھ ہمیشہ رہی۔ امام باقر، امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں چونکہ حکومت اور خلافت کا ٹرانسفر، بلکہ ملوکیت اس کو کہہ سکتے ہیں، بنی امیہ سے بنی عباس کی طرف ہے، لہٰذا ایسی مصروفیات میں تھوڑی سی کمی ہو گئی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ علوم آل محمد بہت زیادہ کھل کے سامنے آئے، جس کے نتیجے میں لوگ علوم سے بہت زیادہ فیض یاب ہو سکے۔ لہٰذا امام نے اس فیلڈ میں بے انتہا خدمات کیے ہیں، اور وہ خدمات محفوظ ہیں، آج بھی کتابوں میں محفوظ ہیں۔ پھر وہی بات کی، یہ حکمت ہے جو مومن کی کھوئی ہوئی چیز ہے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان چیزوں کو ہم ڈھونڈیں، جمع کریں اور انہی کی بنیاد پہ آگے بڑھیں، اس لیے کہ ائمہ کی باتیں ایسی نہیں ہوتی ہیں کہ جو کہہ دیا وہیں پہ بس، اس میں بہت زیادہ ابواب ہوتے ہیں، بہت سے دروازے ہوتے ہیں، بہت سے راستے ہوتے ہیں، جتنا انسان اس کی گہرائی میں جائے گا اتنے ہی زیادہ علوم کے دروازے کھلتے جائیں گے۔ اگلی مناسبت جو حالات حاضرہ کے عنوان سے ہے، تقریباً ایک ہفتہ پہلے بحرین سے آیت اللہ سیستانی کے نمائندے کو بحرین چھوڑنے کا حکم دے دیا گیا۔ یہ ایک عجیب بات ہے، دیکھیں دشمن کس حد تک گر سکتا ہے۔ آیت اللہ سیستانی کے نمائندے، حتیٰ کہ اب دیکھیں آپ، جب یہ چھوڑنے کا حکم دیا گیا اور انہوں نے چھوڑ دیا، اس کے بعد جو حالات پیش آئے، دنیا کی بڑی بڑی تنظیموں نے اس کی مذمت کی، حتیٰ خود UN نے بھی اس کی مذمت کی، اور اس نے کہا کہ ہمیں معلوم ہے کہ مثلا کی کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں تھی کہ جو حکومت بحرین کے لیے نقصان دے۔ UN نے کہا کہ یہاں پہ مذہب کو آزادی نہیں ہے۔ الحمدللہ ان کے اب سمجھ میں آیا، مسجدیں گر رہی تھیں تو نہیں سمجھ میں آیا ان کے، قرآن جلے تو نہیں سمجھ میں آیا، مقبرے گرے تو نہیں سمجھ میں آیا، الحمدللہ اب تو سمجھ میں آیا۔ اب تو دشمن نے بھی اعتراف کیا کہ ہاں غلط ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے۔ ہماری بھی ذمہ داری ہے، جب بھی ایسی باتیں ہوتی ہیں تو ہماری دوہری ذمہ داری ہے، دشمن کے حربوں کو پہچانے اور فی الفور اس کے مقابلے میں جو بھی ہم کر سکتے ہیں، دفاع کے طور پہ، ڈیفنس کے طور پہ جو بھی کر سکتے ہیں وہ ہماری ذمہ داری کریں۔ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنا اسلام میں نہیں، کوئی اور مذہب ہوگا اگر ایسی کوئی بات کرتا ہے تو یہ خرافات ہے جو حکمت کے نام پہ لائی جا رہی ہے، حکمت نہیں ہے، کیونکہ حکمت زندگی کو سدھارتی ہے، اور ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنے والے کی زندگی سدھرتی نہیں ہے، بگڑتی ہے۔ حکمت کی خاصیت زندگی سدھرتی ہے، اگر انسان ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے گا تو اور زیادہ اسلام پہ اس طرح کے مظالم ہوتے جائیں گے۔ آج آغا سیستانی کے نمائندے کو نکال دیا، کل کہیں گے کہ کوئی عالم ہی نہیں رہے گا، ہے کہ نہیں؟ یہ حالات ایسے ہی تو بڑھ رہے ہیں، آپ دیکھیں بحرین اسی طریقے سے حالات خراب ہو رہے ہیں۔ اگلی مناسبت ایران کے ایک عظیم مرجع حضرت آیت اللہ العظمی آغا ملکوتی کا تہران میں انتقال ہو گیا۔ ایک بہت عظیم شخصیت تھی، علم، تقوی، اخلاق، ان چیزوں کے عنوان سے پہچانے جاتے تھے۔ بہرحال عالم کی موت
عالم اسلام میں ایک ایسا خلا پیدا کرتی ہے کہ جس کا بھرا جانا یہ ممکن نہیں۔ اگلی مناسبت بلکہ اگلی حالات میں میانمار کے جو مسلمانوں کے حالات بہرحال بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، وہ جو کہ کیمپوں میں اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، ان کے حالات اس حد تک خراب ہو گئے ہیں کہ اب ان کو کھانے کی مشکل تو ہے ہی، وہ ہے ہی ہے، ساتھ ساتھ میڈیکل کی بھی بہت زیادہ مشکل۔ ان کے پاس مناسب ڈاکٹرز نہیں، نہ مناسب کھانا ہے نہ مناسب ڈاکٹر۔ اس بنیاد پہ بعض اوقات اپنی بیماریوں کی وجہ سے وہ مر بھی رہے ہیں۔ جب بڑے پیمانے پہ اسلام یا مسلمانوں کی مخالفت ہوتی ہے تو ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ پھر انسان کو حیوان سے پست دیکھا جاتا ہے۔ یہ وہ ضروریات ہیں کہ جو انسان حیوان کو بھی دے دیتا ہے۔ اگر حیوان بھوکا ہو تو کوئی بھی اس کو کھانے کو دے دیتا ہے، اگر حیوان مریض ہو تو اس کے علاج کی کوشش کی جاتی ہے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ جو مسلمانوں پہ اس دنیا میں عالم میں جو مظالم ہو رہے ہیں اس میں اس حد تک ہو رہے ہیں کہ ان کو انسان کی نگاہ سے بھی نہیں دیکھا جا رہا۔ بڑے بڑے ادارے، بڑے بڑے بااثر و بارسوخ لوگ سب بیٹھے ہوئے تماشائی کی طرف دیکھتے ہیں۔ ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم جب بھی اس طرح کے حالات کو دیکھیں اور سنیں، چاہے وہ سوشل میڈیا ہو، چاہے وہ ہمارے آپسی جو بھی روابط ہوں، اس کے ذریعے سے اس کو ہائی لائٹ کریں تاکہ جو لوگ نہیں جانتے ہیں وہ جانیں۔ اس سے دو نتیجہ کم سے کم نکل سکتا ہے۔ ایک یہ کہ اگر کوئی ایسا ہے کہ جو اس کام کو کر سکتا ہے بے خبر ہے تو وہ باخبر ہو جائے گا، اور اگر نہیں تو کم سے کم لوگوں کو مظلومیت کا تو علم ہوگا۔ ورنہ ہوتا یہ ہے کہ جب مسلمانوں پہ ظلم ہوتا ہے تو اس کی کوئی خبر نہیں ہوتی کسی کو، اور جب مسلمان بدلہ لیتا ہے تو اس کو بنوانے ظلم دکھایا جاتا ہے۔ فلسطین کے مسائل یہی ہیں، جب اسرائیل حملہ کرتا ہے تو اس کی خبر کسی کو نہیں ہوتی، پھر اگر اس کے مقابلے میں مثلا 10 بم کے مقابلے میں فلسطین نے ایک پتھر پھینک دیا تو وہ پتھر ظلم ہو جاتا ہے کہ دیکھیں صاحب فلسطینی کتنے بڑے ظالم ہیں، فلسطینی تو آتنکوادی ہیں، اور فلسطینی تو یہ ہیں، اور انہوں نے ایسا کیا، یہ ظلم کیا، وہ ظلم کیا۔ چونکہ دنیا کو اسرائیل کا ظلم نہیں معلوم ہے لہٰذا فلسطین کا دفاع ظلم بن جاتا ہے۔ لیکن اگر اسرائیل کا ظلم معلوم ہو تو پھر یہ ظلم نہیں ہے گا، بلکہ دنیا کہے گی ہاں کیا کیا، بیچارے تو مظلوم، 10 بم کے بدلے میں اگر انہوں نے 10 پتھر پھینک دیے تو کیا کیا، کچھ نہیں کیا، تو کچھ نہیں ہونے والا۔ لہٰذا اگر ہم اپنے آپ کو عالم اسلام کا جز سمجھتے ہیں اور اسلامی اعتبار سے اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرتے ہیں تو جو بھی ہم سے ممکن ہو ہم قدم اٹھائیں تاکہ اپنے حالات اور اپنی مظلومیت کو زمانے کے سامنے لا سکیں۔ آئیے آخر میں بارگاہ پروردگار میں دعا کرتے ہیں، پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرمائے، بار اللہ اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھے، بار اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، بار اللہ ہمارے مرحومین کو بخش دے، پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرمائے، بار اللہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے، بار اللہ جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، بار اللہ جو لاولد ان کو اولاد صالح عنایت فرمائے، بار اللہ جن کے شادیوں مشکلات ان کے مشکلات کو حل فرمائے، بار اللہ ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھے، بار اللہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرمائے، پالنے والے ہمیں ماہ رجب المرجب، شعبان المعظم اور ماہ مبارک رمضان کی عظمتیں اور برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، پالنے والے ہمیں ان مہینوں میں کثرت عبادت کی توفیق عنایت فرمائے، ہماری عبادتوں کو قبول فرما، پالنے والے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔